حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. ایک قربانی کے نصاب کی وضاحت کر دیں، کتنے نصاب پر قربانی واجب ہے؟ تو قربانی کا نصاب جو ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب سے یہ مختلف ہے، قربانی کا اور فطرانے کا نصاب. اس میں یہ ہے کہ جو اس کے ضروریات اصلیہ ہیں، یعنی رہائش کا گھر اور سواری کرنے کے لیے جو بھی چیز اپنے پاس موجود ہو، موٹر سائیکل ہے یا بائیسیکل ہے یا کار ہے یا کوئی چیز بھی ہے، پہننے کے کپڑے جو کہ استعمال ہونے میں آتے ہیں، اور اسی طرح گھر کا خانہ داری کا وہ سامان کہ جو سامان گھر کے اندر استعمال ہوتا رہتا ہے، سال میں کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی مالیت جو ہے وہ اگر چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ قربانی دے. اگر نہ دے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا. یہ قربانی کا نصاب ہے جس کے بارے میں نے بات کی ہے. اب یہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو وضاحت جن کی کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے پاس رکشہ ہے یا کسی کے پاس بس ہے یا کسی کے پاس کار ہے اور اس کو وہ رینٹ پر چلاتا ہے، کرائے پر چلاتا ہے، چاہے خود چلاتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو دیا ہوا ہے کہ تم کرائے پر چلاؤ تو مجھے اس کا ٹھیکہ اتنا دے دیا کرو یا یہ کہ مجھے اتنا حصہ دے دیا کرو. تو اس قسم کی جو سواریاں ہیں وہ چونکہ پیسے کمانے کا چونکہ ذریعہ ہے، مشین ہے پیسہ کمانے کی، تو پیسہ کمانے کے آلات ہیں، تو ان چیزوں کی قیمت جو ہے نا وہ نصاب کے اندر نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ جو ان کی آمدنی بچی ہوئی موجود ہو گھر میں تو وہ نصاب میں ڈالی جائے گی. اس طرح کوئی کارخانہ دار یا کوئی فیکٹری والا ہے تو اس کی فیکٹری کے اندر جو مشینری ہے یا فرنیچر جو کہ فیکٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا تو اس کا بھی اس میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ جو مال فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، جتنا تیار مال ہے اس کی جو موجودہ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کا حساب لگایا جائے گا، اور جتنا خام مال رکھا ہوا ہے جو ابھی تیار کرنے والا ہے، خام مال رکھا ہوا ہے ہاں جی، خالی لکڑی کی شکل میں یا خالی کپڑے کی شکل میں یا خالی چمڑے کی شکل میں یا خالی مطلب ہے کہ وہ لوہے کی شکل میں یا جس بھی شکل میں، تو اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی ہاں جی، جو اس وقت کی اس کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کے پیسے جو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ بھی نصاب کے اندر ڈالی جائے گی. اسی طرح اگر کسی کے پاس مکان ہے 1 یا 2 یا 3 رہائش کے لیے اور ان مکانوں کے اندر وہ سال بھر میں کبھی کبھی رہائش کرتا ہے تو ایسے مکان جو ہیں وہ بھی اس میں نہیں ڈالے جائیں گے نصاب کے اندر، بلکہ وہ بھی اس کی جو حوائج اصلیہ ہیں ان کے اندر وہ شامل ہوں گے. لیکن اگر کسی کے پاس مکان ہے اور وہ سال بھر استعمال میں وہ اس کے نہیں آتا، ایسے مکان زائد ہیں، تو وہ مکان جو ہیں ان کی مالیت جو ہے نا وہ ڈالی جائے گی نصاب کے اندر. لیکن اگر کسی نے اپنے فالتو مکان یا اپنی دکانیں ہیں تو وہ اگر کسی شخص نے کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان کا جو کرائے کا پیسہ آئے گا وہ اس میں سے جو خرچ ہو گیا سو ہو گیا، اور جو قربانی کے وقت جو باقی ہوگا تو وہ قربانی کے نصاب کے اندر ڈالا جائے گا. اسی طرح یہ اگر کسی شخص نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اور نیت یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مہنگا ہو جائے گا، میں مہنگا کر کے اس کو بیچ لوں گا تو پیسے کما لوں گا، تو اس قسم کا پلاٹ جو ہے نا وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہے، اس کے پلاٹ کی جو بھی ویلیو اس وقت کی ہوگی وہ. اسی طرح اگر کسی شخص نے کاروبار رکھا ہوا ہے، دکانیں بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے، مکان بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے، جسے کئی ٹھیکیدارہ کام کرتے ہیں اس طرح، تو ان کے جو مکان یا جو دکانیں برائے فروخت وہ بنا رہا ہے تو وہ مکان اور وہ دکانیں جو ہیں ان کی بھی مکمل ویلیو جس وقت قربانی کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اس میں نصاب کے اندر شامل کی جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک تفصیل ہو گئی ہے. پوری تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو
اردو زبان میں کتاب بہار شریعت موجود ہے، اس کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں، مزید بھی آپ کو کچھ باتیں مل جائیں گی۔ اگر نصاب کے بقدر مال موجود ہے لیکن آدمی کا ارادہ ہے کہ میں اس مال سے بیٹی کی شادی کروں گا، اس کے لیے جمع کیا ہوا ہے، یا بہن کی شادی کروں گا، یا یہ کہ میں فلاں کام مجھے گھر خریدنا ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے اور اپنا گھر نہیں کرائے پر رہتا ہے، یا یہ کہ اس لیے وہ جمع کر رہا ہے اس لیے پیسے ہیں کہ میں اس سے حج کروں گا یا عمرہ کروں گا یا کوئی بھی، تو اس قسم کا مال جو ہے وہ اس بندے کی ملکیت ہے، اور ابھی تک وہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ابھی تک اس کو خرچ نہیں کیا، جس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے ابھی اس مقصد میں خرچ نہیں کیا۔ اگر تو خرچ کر دیا ہے تو قصہ ختم، اور اگر خرچ نہیں کیا ہوا تو یہ مال بھی نصاب کے اندر یقیناً شامل ہوگا۔